بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سفید امام حسین علیہ السلام جناب حضرت مسلم ابن عقیل کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شرمندوں کے وقت محدود ہے، دوسرے مقام پر مجلس کا سلسلہ ہے، راستوں کی بندش کے سبب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی، لیکن عرض ادب کرتے ہوئے بہت مختصر گفتگو کوشش کروں کہ آج کی شب کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ آج جب کہ لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ابھی ہمیں بھی آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اس لیے کہ راستے میں مسلسل رش تھا، ہجوم تھا، لوگ عید کے لیے خریداریاں کر رہے ہیں، عید کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، باقی امور مصروف ہیں، گلیوں میں، شاہراہوں میں۔ اس کے باوجود کہ لوگوں کی اکثریت وہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ کچھ اہل ایمان اور اہل معرفت تمام تر خوشیوں کو نظر انداز کر کے، عید کی تیاریوں کو نظر انداز کر کے زمین پر بیٹھ کر رات کے اس حصے میں حسین ابن علی کو ان کے سفیر مسلم ابن عقیل کی شہادت کا فرصہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقیل کا مقام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل کا شرف کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل کا کردار کیا ہے؟ کیوں جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین جب اہل کوفہ کی طرف روانہ کر رہے ہیں تو صاحب اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے خط تحریر کر کے دے رہے ہیں کہ لقد ارسلت الیکم، میں تمہاری طرف اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں، اخی جو میرا بھائی ہے، وابن عمی میرے چچا کا بیٹا ہے، ثقت ہے میرا مورد اعتماد ہے، معتمدی جس پر میں اعتماد کرتا ہوں، جو میرے خیمے کا ستون ہے، وہ جو کچھ کہے اسے میرا امر سمجھ کے تسلیم ہو جاؤ۔ یہ غیر معمولی بات ہے، امام وقت کسی ہستی سے متعلق ہی کہے، میں کوشش کروں گا اس کی وضاحت میں، اور جو جناب مسلم ابن عقیل کا کردار چند پہلو عرض کروں گا، لیکن پہلے مرحلے میں رک کے ضروری ہم سمجھیں کہ سرور و سالار شہیداں، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلہ طیب السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یہاں تک کہ مدینے کی بڑی بڑی شخصیتیں مدینے میں کوہرام برپا ہے، پورے مدینے میں سوگ کی کیفیت ہے، ہر گھر تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ فرزند رسول اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ حسین ابن علی ہمیشہ کے مدینہ چھوڑ کر جا رہے۔ بنو ہاشم کی گلیاں کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی، بڑی بڑی شخصیات، مشہور، نامور، معروف شخصیات امام حسین کے گھر کے باہر جمع ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سر فہرست جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑھی، اور آپ نے باقاعدہ امام حسین کے سامنے دست ادب جوڑ دی، فرزند رسول آپ کا جہاں جی چاہتا ہے چلے جائیے، لیکن عراق نہ جائیے۔ فرمایا کیوں اماں جان عراق کیوں نہ جاؤں؟ کہا میں نے آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے سنا تھا جب میرا بیٹا حسین عراق جائے گا کبھی پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، بیٹا جہاں جی چاہتا ہے چلے جائیں لیکن عراق نہ جائے۔ یہاں تک کہ محمد حنفیہ جو وضو کر رہے تھے نماز تہجد کے لیے، انہیں خبر ہوئی کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ انہوں نے وضو کا برتن ایک طرف پھینکا، ننگے پاؤں توڑتے امام حسین کی بارگاہ میں آئے، روکا، جو جملے امام حسین نے ارشاد فرمائے۔ جناب حنفیہ نے عرض کیا فرزند رسول اگر جانا ہے تو کہیں اور چلے جائیں، لیکن اہل عراق نے آپ کے بابا کے ساتھ بھی وفا نہیں کیے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی وفا نہیں کیے، آپ یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، کسی دوسری سرزمین پر چلے جائیں، کم سے کم عراق نہ جائیں۔ امام حسین نے محمد حنفیہ کی گفتگو سنی تو فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، جس کے بعد پھر محمد حنفیہ کو کچھ بھی کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ فرمایا سنو حنفیہ، شاء اللہ ایرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔
یہ سنا، ایک مرتبہ خاموش ہوئے، پھر اچانک نگاہ پڑی مخدرات عصمت و طہارت پر، محملوں پر، بیویوں کو بٹھایا جا رہا ہے، محملوں کو بار کیا جا رہا ہے، خوراک اور باقی اشیاء خورد و نوش کو رکھا جا رہا ہے۔ گھبرائے عرض کیا فرزند رسول، کیا رسول زادیوں کو بھی لے کے جائیں گے؟ کیا نبی زادیوں کو بھی لے کے چلے جائیں گے؟ فرمایا ہاں انہیں بھی لے کے جاؤں گا۔ کہا فرزند رسول خود جاتے ہیں چلے جائیے، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن کم سے کم مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے۔ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یراہن سوایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ دین خدا اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک رسول زادیاں کوچہ و دربار میں اسیر ہو کر نہ جائے، بے مقنع و چادر۔ جس کے بعد پھر جناب حنفیہ کو کچھ جرأت نہ ہوئی اور امام حسین نے وہ وصیت نامہ جو کچھ دیر پہلے تحریر کیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا وصیت نامہ محمد حنفیہ کے سپرد کیا، جس میں یہ تحریر تھا کہ ھذا ما اوصى من الحسین الی اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد کے نام جو حنفیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اسی اللہ کا عبد ہے، اسی اللہ کا رسول ہے، وان الجنت حق والنار حق والبعث حق والنشور حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، حساب منکر و نکیر حق ہے۔ ایک عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد پھر اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا، حکمت بیان کی۔ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ سفر میں اپنے قیام میں امت کو امر بالمعروف کروں، نہی از منکر کروں، واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی امیر المومنین، میں سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت اور کردار کو زندہ کروں گا، اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے کردار کو زندہ کروں گا۔ یہ وصیت نامہ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں دیا، جس کے بعد آپ آمادہ ہوئے، روانگی کا حکم دیا۔ ایسے بڑی بڑی شخصیات آپ سے وقت لے کے فرزند رسول کچھ دیر ٹھہر جائیے، کچھ دیر رک جائیے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر آگے بڑھا، عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھا، عبداللہ ابن عباس آگے بڑھا، اور بڑی بڑی شخصیات سب مشورہ دینے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا فرزند رسول کم سے کم عراق نہ جائیے، آپ عراق جانے کے بجائے قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، وہاں جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ یزید کی بیعت نہ کر کے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی زندہ رہیں گے، آپ کے بچے بھی، عیال بھی، مخدرات عصمت و طہارت بھی۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیے، جناب حنفیہ نے کہا آپ یمن چلے جائیے۔ خود امام حسین مدینہ نہیں رہ سکتے تھے، مدینہ کے بعد جب مکہ گئے 5 دن سفر کیا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو فرزند رسول مکہ پہنچے، 4 مہینے 5 دن مکہ میں رکے، جناب خدیجہ کبریٰ کے گھر میں آپ نے سکونت اختیار کی، بیتوتہ اختیار کیا، تو آپ مسلسل یہیں پر رک سکتے تھے۔ اور کتنے افراد ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نے کی؟ سر فہرست عبداللہ ابن عمر، اس نے بھی یزید کی بیعت نے کی، اس کے بھائیوں نے، منذر نے، جعفر نے، تینوں بھائیوں نے یزید کی بیعت نے کی۔ تو کیا عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے قتل ہو گئے؟ نہ، زندہ رہا، اور نہ صرف یہ کہ زندہ رہا بلکہ یزید سے زیادہ بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یزید کی حکومت تو شام، کنسرین، لبنان، فلسطین تک محدود رہ گئی، لیکن عبداللہ ابن عمر جیسی امام حسین مکہ سے آج کا دن 8 ذی الحج جب آپ مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف، کوفے کی طرف چلے، تو بلا فاصلہ آج کے دن سے ہی عبداللہ ابن زبیر نے اہل مکہ سے اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور جب اہل مکہ سے بیعت لے چکا، اہل مدینہ سے بیعت لی،
اہل حجاز سے بیعت لی، اہل طائف سے بیعت لی، اہل مصر سے بیعت لی، اہل ایران سے بیعت لی، اہل عراق سے بیعت لی، یہاں تک کہ یزید مصروف رہا امام حسین کے ساتھ خانہ جنگی میں، جنگ کی تیاریوں میں، اور اس کا پورا تمرکز امام حسین کی ذات تھی اور کربلا کی طرف اس کا سارے کا سارا دھیان تھا۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن زبیر نے، زبیر ابن عوام کے بیٹے نے، اور اس سارے علاقے میں 1 سال کے اندر بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد جب یزید عبداللہ ابن عمر کی طرف، عبداللہ ابن زبیر کی طرف متوجہ ہوا، فوراً سے اس نے اپنے لشکر بھیجے، 2 مرتبہ مکہ حملہ کیا، مدینہ حملہ کیا، اس کے باوجود شکست کا، یہاں تک کہ ساری کوشش کی یزید نے، اور اپنی کوشش کے باوجود 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد یزید مر گیا اور پراسرار موت مر گیا، اور عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم نہ کر سکا۔ ایک چھوٹی سی محدود حکومت رہ گئی یزید کے بعد، جس حکومت کے لیے معاویہ ابن ابو سفیان نے زمین و آسمان کو ملا دیا، کیا سے کیا، کتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کیا، ہزاروں افراد کو قتل کیا، ہزاروں افراد کو زندان میں ڈالا، لاکھوں افراد کو خریدا، اتنی کوشش کی جس یزید کے لیے، وہ یزید ایک مختصر علاقے میں، شام، کنسرین، لبنان، فلسطین، چند اور جگہوں پر صرف 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر سکا، اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اسی کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، اور جیسے ہی تخت پر بیٹھا اپنے دادا پر لعنت کیے، اپنے باپ پر لعنت کیے، بنو امیہ پر لعنت کی، اور کہا کہ میں اس حکومت سے منصرف ہوتا ہوں، یہ حق اہل بیت ہے، جسے بعد میں مروان بن حکم نے قتل کروایا، اور خود مروان بن حکم برسر اقتدار آیا، جس سے متعلق مولوی متقیان نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مروان بن حکم صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر میں ایک کتا چھینکنے کے بعد اپنی چھینک کو زبان سے صاف کرتا ہے، اس لیے 1 سال سے کم حکومت کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مروان بن حکم نے صرف 9 مہینے حکومت کی، پھر اپنی بیوی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، جس نے 64 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک 22 سال حکومت کی۔ اس سے متعلق مولوی متقیان پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا۔ تو خود یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی اور برابر حملے کرتا رہا، لیکن عبداللہ بن زبیر کو قتل نہ کر سکا۔ اسی طرح سے عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف کے ذریعے سے بار بار حملے کرتا رہا، عراق پر حملے کیے اس نے، مکہ پر، مدینہ پر حملے کیے، اس کے باوجود ناکام ہوا، اور 73 ہجری میں جا کر، یعنی عبداللہ ابن زبیر 12 سال حکومت کر چکا، اس کی حکومت کے 12 سال گزرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، جس نے یزید سے کئی گنا زیادہ بڑی حکومت کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ وہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آئیں سوچیں، آج کی شب جب اپنی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی راحت و آرام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ امام حسین کو ان کے سفیر مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے، آئیں سوچیں کہ حسین کون ہے، حسین نے کیا کیا۔ خود امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آج 8 ذی الحج کا دن ہے، آج امام حسین نے مکہ چھوڑا، لیکن سوال مکہ سے پہلے آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ یزید کی بیعت نہ کریں لیکن مدینے میں رہے۔ کیوں امام حسین نے قیام فرمایا؟ کیوں امام حسین نے سفر فرمایا؟ کیوں امام حسین یمن تشریف نہیں لے کر گئے؟ کیوں ہندوستان تشریف نہیں لے کے گئے؟ کیوں بنو ثقیف کے پہاڑوں میں؟ جیسے آپ کو لوگ مشورے دے رہے تھے، ان مشوروں کے جواب میں استاد آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، جتنے لوگ حسین ابن علی کو مشورہ دے رہے تھے، یہ سب کے سب اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین ابن علی اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا اہل کوفہ امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، اہل عراق آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے؟ پھر کیوں امام حسین نے قیام فرمایا؟ جب آپ جانتے تھے کہ اہل عراق آپ کے ساتھ وفا نہیں کر پائیں گے، اہل کوفہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر پائیں گے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ اتنا حساس ترین نقطہ، ان حساس ترین اس نقطے پر جگہ کوفہ میں مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے جا رہے ہیں، رسول ذاتیوں کو لے کے جا رہے ہیں، نبی کی بیٹیوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ غیر معمولی بات ہے۔ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ نہ پتا تھا، پتا تھا، یہ جانتے ہوئے پہلے سے آپ کو بتایا گیا۔ خود مولوی متقیان جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور جیسے ہی کربلا سے گزر ہوا،
मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अपने घोड़े से नीचे उतर आए। ये देखकर मालिक अशतर नक़ई, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, आपके तमाम साथी भी घोड़ों से नीचे उतर आए। उस रोज मौला मुत्तकियान की अजीब हालत थी, आपके पूरे वजूद पर लर्जा तारी था और इस तरह जैसे बैल पर कपकपी तारी होती है, मौला मुत्तकियान पर लर्जा तारी और अश्क इस तरह से कि आपकी दाढ़ी आंखों से भीग गई है। कभी एक मकाम पर बैठ जाते हैं, कभी दूसरे मकाम पर बैठते हैं, कभी एक मकाम पर सजदा करते हैं, कभी दूसरे मकाम पर सजदा करते हैं। मालिक अशतर नक़ई ने आगे बढ़कर मौला मुत्तकियान से पूछा, सवाल किया, है अली इब्न अबी तालिब आका अमीरुल मोमिनीन, हमने इससे पहले सारी जिंदगी कभी आपका ये अंदाज नहीं देखा जो आज हम आपका अंदाज देख रहे हैं। क्या वजह है कि आप इस मकाम पर आपकी कैफियत मुनक़लिब हो गई है, जगह जगह पर सजदा कर रहे हैं, जगह जगह पर बैठ रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। तो मौला मुत्तकियान ने फरमाया, सुनो मालिक अशतर नक़ई, हा होना मसारे उल उश्शाक, ये आशिकों के उतरने की जगह है। इस मकाम पर मेरा हुसैन शहीद होगा, या मेरा अबुल फजल अब्बास शहीद होगा, इस मकाम पर मेरा अली अकबर शहीद होगा, इस मकाम पर मेरा कासिम शहीद होगा। ये पहले से बताया गया। यहां तक कि इमाम अहले सुन्नत इमाम तबरानी, जिनकी विलादत 260 हिजरी में हुई, वफात 360 हिजरी में हुई, इन्होंने 100 से ज्यादा रिवायात अहले सुन्नत के इमाम है और जो जमा किए हैं, खुद खत्मी मतबत ने अपनी जिंदगी में सहाबा किराम को पहले से बताया था कि मेरा बेटा हुसैन इब्न अली किस मकाम पर कब शहीद होगा, और सहाबा से ताकीद की थी कि तुम में से जो जिंदा हो मेरे बेटे हुसैन की नुसरत करे। ये मकाम अज़ल से हुसैन के लिए मुंतखब किया गया था। राज क्या है, वजह क्या है, क्यों इमाम हुसैन ये सब कुछ जानते हुए करबला की तरफ जा रहे हैं? और सवाल, ये बात अहम है, मैं 2 से 3 मकामात पर ये गुफ्तगू पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अहमियत के मद्देनजर इस बात को तकरार कर रहा हूं। सवाल ये, पहली बात है कि यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान इब्ने हर्ब इब्ने उमैया ने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा क्यों किया है, जब 9.5 करोड़ मुसलमानों से, जो इब्ने खलदून ने तादाद तहरीर किए 3 बड़े आजमों में जो फैले हुए हैं, जब उन सब से बैत ले चुका है, तो फिर इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहा है, इतनी कोशिश क्यों कर रहा है, इतनी ज्यादा तवानाई क्यों सर्व कर रहा है? क्या 3.5-9.5 करोड़ अफराद की बैत उसके लिए काफी नहीं है? क्यों हुसैन से बैत लेना चाहता है? इसका जवाब उस्ताद शहीद मुर्तजा मोतहरी ने बयान फरमाया, इसलिए कि बनु उमैया की ये मजबूरी है कि बनु उमैया और यजीद और मुआविया इब्ने अबू सुफियान बनामे दीन हुकूमत करना चाहते हैं, मुसलमानों पर इस्लाम के नाम पर हुकूमत करना चाहते हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन के टाइटल से हुकूमत करना चाहते हैं, और ये इनवान और टाइटल कभी भी बनु उमैया को हासिल नहीं हो सकता, चाहे 9.5 करोड़ मुसलमान यजीद की बैत कर ले, जब तक के जमाने का मोहम्मद मुस्तफा यजीद की तायीद न करे। ये मजबूरी है बनु उमैया की। लेकिन सवाल ये कि इमाम हुसैन के पास तो कई रास्ते हैं, जैसे आपको किसी ने मशवरा दिया बनु सकीफ के पहाड़ों में चले जाएं, किसी ने मशवरा दिया यमन चले जाएं, किसी ने मशवरा दिया हिंदुस्तान चले जाएं। खुद अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो मक्का में रहा है, मदीना में रहा है, यजीद की बैत ना करके जिंदा रहा, बल्कि हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। तो क्या उसकी समाजी हैसियत इमाम हुसैन से ज्यादा थी? मुआशरती हैसियत, उसकी खानदानी हैसियत, उसकी मजहबी हैसियत इमाम हुसैन की खाके पाक को भी नहीं छू सकता। जब वो यजीद की बैत ना करके न सिर्फ ये कि कत्ल न हुआ बल्कि उससे बड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया, तो क्या इमाम हुसैन कत्ल हो जाते यजीद की बैत ना करके? ना, इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके भी खुद को बचा सकते थे, अपने बच्चों को भी बचा सकते थे, मुखद्दरात इस्मत तहारत के हिजाब को भी बचा सकते थे। फिर क्यों इमाम हुसैन ने कयाम फरमाया? क्यों इराक गए, क्यों कूफा गए, क्यों करबला गए, किस लिए? अगर इमाम हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता? ये बात अहम है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जब एक दुनिया ईद की तैयारियों में मसरूफ है, जहां बाजार, जहां कूचे, जहां शाहराहें, जहां गलियां खचाखच लोगों से भरी हुई हैं, तो फिर दिन के थके हारे अफराद आराम की ख्वाहिश के बावजूद, मसरूफियात के बावजूद क्यों जमीन पर बैठकर मुस्लिम बिन अकील का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए? क्यों हुसैन का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए? ये हुसैन कौन है, इसलिए समझना जरूरी है, अपनी नस्लों तक इस बात को मुंतकिल करना जरूरी है। इसलिए कि करबला के हकायक को मस्ख किया जा रहा है, करबला के रुख को मोड़ा जा रहा है, और अगर हम इसी तरह से वाकयात बयान करेंगे, करबला में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो आज का बाशऊर इंसान वो नहीं समझ पाएगा। डोर के उस सिरे को समझना है, लाजिम है, जरूरी है कि वो असास को समझे, करबला की अलिफ बा को समझे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि फर्जंदे रसूल ने मदीना क्यों छोड़ा, राज क्या है। और अगर इमाम हुसैन मदीना न छोड़ते तो क्या होता?
اس موضوع پر آج سے چند سال پہلے لاہور میں 3 دن مسلسل یوم حسین برپا ہوا، جس میں ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، تمام مسلمان، غیر مسلم، تمام کی نمائندگی موجود تھی۔ علماء، دانشور، فقہا، فلسفی، شعراء، ادیب سب جمع تھے۔ سب امام حسین اور کربلا کی یاد میں امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور یوم حسین کا جو موضوع تھا، جس کے بعد اس پر ضیاء الحق نے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کروا دی، اس کی قیادت سید العلماء علامہ علی نقی نقل فرما رہے تھے۔ اور یوم حسین کا موضوع یہ تھا کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ ہر ایک نے 3 دنوں میں مسلسل آ کر اظہار خیال کیا، اور جب سید العلماء علامہ نقل کی باری آئی تو آذان مغرب سے تیسرا دن صرف 5 منٹ باقی بچ گئے تھے۔ تمام حاضرین جو دور و نزدیک کے شہروں سے سفر کر کے اکٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے کہ جس شخصیت کی تقریر اور خطاب سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے، وقت نہیں بچا، ہم ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ جب وہ برسر ممبر آئے، لوگوں کے چہروں پر یاس، نومیدی، پریشانی دیکھی، اضطراب، بے چینی دیکھی، تو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، بے چین نہ ہو، میں 5 منٹ سے بھی پہلے اپنی بات مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ سب حیران تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ 5 منٹ سے پہلے بات مکمل کر لی جائے۔ موضوع یہ تھا کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا۔ تو انہوں نے بس ایک جملہ کہا کہ سنو، اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے، اگر حسین ابن علی عراق نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ شاید ان کے پاس وقت کم تھا، شاید انہوں نے لوگوں کی سماعتوں پر ذہنی سطح پر اعتماد کیا اور اشارہ دے کر گزر گئے اور بات کو سمیٹ دیا۔ لیکن میں جو چند سالوں سے تاریخ اسلام، تاریخ کربلا، تاریخ عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تمام حقائق کو مد نظر رکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو آج صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر حلال کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے اور ہر حرام کو واجب سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے، اور ہماری سوسائٹی میں شراب کو زمزم کی اہمیت حاصل ہو چکی ہوتی۔ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب کو ایک مقدس چیز سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہوتے۔ اور مختصر کروں، ہم اپنے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، اپنی شادی ہالوں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر اکٹھے ہوتے، اور ایک مولوی صاحب اپنے سر کے اوپر ٹوپی پہن کے آتے، گلے میں رومال ڈال کر، تسبیح گھماتے ہوئے ہمارے بیچ میں بیٹھ کر یا سر پر دستار رکھ کے آتے، اور ہمارے درمیان ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کر چلے جاتے، اور ہم سب مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے، اور کسی ایک انسان کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اگر حسین کربلا نہ جاتے۔ یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے ناموس سے بشر کو بچا لیا، یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے غیرت انسانی کو بچا لیا، یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے عزت انسانی کو بچا لیا، ناموس سے بشر کو بچایا، انسانی اخلاقی قدروں کو بچایا، حلال مصطفیٰ کو بچایا، قیامت تک انسانوں کے لیے وہ روشنی چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر باضمیر انسان مدیون ہے، وہ آج کے دن کبھی بازاروں میں نہیں جائے گا، وہ آج کے دن عید کی تیاریاں نہیں کرے گا، وہ زمین پر بیٹھ کر ختمی مرتبہ کو ان کے خاندان کا پرسہ پیش کرے گا۔ اس لیے وہ جانتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، بلکہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حسین اور مسلم ابن عقیل کی یاد منانے کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر محض کوئی انسان ہے اور اس کے ہاں قدریں پائی جاتی ہیں، ویلیوز ہیں، اس کا سر حسین کے سامنے کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کروں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر گپتا رام خود بھی ڈاکٹر تھے، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی بہو بھی ڈاکٹر تھی۔ یہ ڈاکٹر گپتا رام، یہ جن کے بیٹے بیٹیاں سب ڈاکٹر تھے، ان کے اپنے کلینک تھے۔ 3 شعبان کو بھی اپنا کلینک بند کرتے تھے، 10 محرم کو بھی کلینک بند کر کے یہ کھانا بناتے، شربت بناتے، عزاداروں کے لیے کھانا کھلاتے تھے، ان کو شربت پیش کرتے، جو بھی راہگیر ہوتا تھا سب کو پانی پیش کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر گپتا رام
آپ تو مسلمان نہیں ہیں, آپ تو شیعہ نہیں ہیں, آپ تو ہندو ہیں, پھر کیوں محمد مصطفیٰ کے نواسے کے آنے کی خوشی میں اور ان کی شہادت کے دن لوگوں میں کھانے تقسیم کر رہے ہیں, پانی تقسیم کر رہے ہیں, شربت تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ اہتمام کس لیے؟ آپ تو ہندو ہیں. کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ میں ہندو ہوں, لیکن میں مجبور ہوں. اگر میں ایسا نہ کروں میرے ضمیر پر بار آ جاتا ہے, اگر میں ایسے نہ کروں میرے ضمیر پر بوجھ آ جاتا ہے. کہ کیسا بوجھ؟ کہ اتنا سمجھ لو کہ میرے گھر میں 4 خواتین رہتی ہیں, ایک میری ماں ہے, ایک میری بہن ہے, ایک میری بیوی ہے, ایک میری بیٹی ہے. یہ چاروں خواتین جو میرے گھر میں رہتی ہیں, چاروں خواتین ہیں, لیکن ایک خاتون کو میں اپنی ماں کے روپ میں دیکھتا ہوں, دوسری کو بہن کے روپ میں دیکھتا ہوں, ایک کو بیوی کے روپ میں دیکھتا ہوں, ایک کو بیٹی کے روپ میں دیکھتا ہوں. تو جس حسین نے ان چاروں کے درمیان مجھے یہ فرق عطا کیا, میں اس حسین کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ ہر فرد مدیون ہے, ہر باضمیر انسان مدیون ہے. حسین ابن علی کا کیا کیا امام حسین علیہ آلاف و طیب وسلام نے؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے, لیکن ہمارے لیے قیام فرمایا, ہمارے لیے کربلا گئے. اور بس وقت ختم ہو رہا ہے, 2 جملے اور عرض کروں. یوسف فاطمہ اب مدینے سے مکہ کی جانب پہنچتے ہیں 3 شعبان کو. 5 دن کا سفر طے کرنے کے بعد 4 مہینے 5 دن مکہ میں رکے, اور 8 ذی الحج آج کا دن حسین ابن علی نے منتخب کیا ہے. سب سے زیادہ مکہ میں جس دن رش ہوتا ہے وہ 8 ذی الحج کا دن ہے, اسی لیے جس حاجی نے بھی حج کرنا ہے آج کے دن اس نے مکہ میں موجود ہونا ہے. کیوں حسین ابن علی آج کے دن مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں حج کو چھوڑ رہے ہیں؟ وارث حج کو چھوڑ رہے ہیں. عام طور پر بعض پڑھنے والے خطیب یہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. نہ, میں نے اس موضوع پر جتنی بھی روایات پڑھی ہیں کسی ایک روایت میں بھی تحریر نہیں ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. نہ, بلکہ امام حسین سرے سے حج کر ہی نہیں رہے تھے, امام حسین عمرہ انجام دے رہے تھے. یہاں تک کہ شیخ حر عامری نے جو روایات جمع کی تو ان میں تحریر کیا, کئی روایتیں ہیں, اور ان میں یہ تحریر کیا کہ چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا فرزند رسول کیا حج کے ایام میں کوئی شخص عمرہ کر سکتا ہے؟ جب باقی لوگ حج کے لیے گئے ہیں تو حج کے دنوں میں کوئی عمرہ کر سکتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. جیسے میرے جد حسین ابن علی وہ حج کے ایام میں عمرہ کر رہے تھے, امام حسین صرف سے حج نہیں کر رہے تھے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرے. نہ, اس موقع کا انتظار کر رہے تھے. یہ پہلے سے حسین ابن علی کی تیاری تھی. حسین کیا اضطراب نہیں ہے, حسین کیا بے چینی نہیں ہے, حسین کیا تذبذب نہیں ہے کہ پہلے حج کی نیت کریں پھر عمرے میں بدل دیں. نہ, حسین پوری تیاری کے ساتھ ایک ایک مرحلے کے لیے آمادہ ہیں, تیار ہیں, کسے لے کر جانا ہے, کسے چھوڑ کر جانا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ورنہ امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے خود عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فرزند رسول آپ مخفی راستوں سے مدینہ سے مکہ جائیے, معروف راستوں سے نہ جائیے, مبادا راستے میں آپ کو گرفتار نہ کر دیا جائے, قتل نہ کر دیا جائے. تو حضرت نے فرمایا نہ, حسین ابن علی کبھی بھی تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے نہیں چاہتا کہ پہچانا جاؤں, میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو بھی پیش آئے گا حسین اس کو دیکھے گا. یہ حسین ابن علی ہیں, حسین امام عزت, امام غیرت, امام انقلاب. یہ حسین ابن علی کے بشریت کو ناز ہے. آج کا دن کیوں منتخب کیا؟ اس سے پہلے بھی جا سکتے تھے, کیوں 4 مہینے 5 دن رکے؟ تو 5 مہینے رک جائیں, 6 مہینے رک جائیں, یا اس سے پہلے چلے جائیں. کیوں عین اس مرحلے میں جب پورا مکہ کھچا کھچ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے, 3 بر اعظموں سے لاکھوں مسلمان جمع ہیں, کیوں اس موقع پر حسین جا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے اس عصر میں یہ سوشل میڈیا, یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے. حسین ابن علی نے خود کربلا کو پہنچانے کے لیے, قیامت تک پہنچانے کے لیے خود اہتمام کیا. یہ حسین ابن علی کی حکمت عملی ہے جو ایک مسلمان نے, ایک سنی شاعر نے لکھا ہے کہ وہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. حسین نے خود کربلا کا جو جس طرح سے دین کو بچانے کے لیے حکمت عملی اختیار کی. کیوں اس موقع پر حسین ابن علی مکہ چھوڑے؟ اس لیے کہ پوری اسلامی سرزمین 3 بر اعظموں سے سمٹ کر مسلمان اکٹھے ہیں اور سب خوش ہیں کہ واہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہمارے درمیان موجود ہے, ان کے ساتھ حج کریں گے. سب خوش تھے کہ اسی مرحلے میں, اور ایسے نہیں کہ آپ نے خاموشی سے مکہ چھوڑ دیا. نہ, پہلے ابو الفضل عباس سے فرمایا کہ جائیے اور کعبے کی چھت پر سوار ہو جائیے, کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیجیے. تمام حجاج
متوجہ ہوئے ابو الفضل عباس کی طرف اور جناب عباس امام حسین کا مقام بتا رہے ہیں کہ پہچانو حسین کون ہے، کہ حسین کعبہ کا محتاج نہیں ہے، خود کعبہ حسین کا محتاج ہے، حسین خود کعبہ حسین کا طواف کرنے والا۔ ایک ایک جملہ بیان ہونا چاہیے لیکن وقت نہیں کہ میں عرض کروں، یہاں تک کہ ان حالات میں پورے کا پورا مکہ، پوری اسلامی سرزمین، ساری نمائندگی متوجہ ہے کہ وارث حج کے چھوڑ کے جا رہے، کیا ہونے جا رہے، پوری دنیا میں جہاں پلٹ کر واپس اپنے ملکوں میں گئے، 26 ممالک کی نمائندگی تھی، جہاں جہاں شہر قریہ دیہات پلٹ کے گئے، ہر ایک بتا رہا تھا حسین ابن علی آئے تھے لیکن حج کیے بغیر چلے گئے، ہلچل مچ گئی ہے، اب کربلا کے لیے تیاری ہے، اب کربلا کا پیغام ایسا نہیں کہ کربلا واقع ہو کسی کو پتہ نہ چلے، نہ، حسین پوری زمینہ سازی کر رہے ہیں، پوری تیاری کر رہے ہیں، اور پھر کل کا دن حسین ابن علی شرمندہ ہوا، ختم ہوا، وادی تنعیم میں پہنچے، وادی تنعیم میں جیسی امام حسین پہنچے، خواہش تھی میں تفصیلی مسائل عرض کروں لیکن بس چند جملے عرض کروں گا، جیسے ہی 9 ذی الحج کو امام حسین مکہ سے نکل کر وادی تنعیم میں پہنچے، کیفیت بدل گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاؤں آپ کی رکاب سے باہر نکل آئے اور امامہ کھول کر گلے میں آ گیا ہے، اور امام حسین زار زار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ سامیہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ کہا بھیا عباس دیکھو آقا حسین کی یہ حالت کیوں ہے۔ جیسی ابو الفضل عباس آگے بڑھے، کہا آقا کیا ہوا ہے، کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں آپ کے قدم ہائے مبارک رکاب سے باہر آ گئے، کیوں آپ کا امامہ کھل کر گلے میں آ گیا ہے۔ امام حسین رقت سے آواز رند گئی، بولا نہیں جا رہے، ایک مرتبہ اپنی دونوں انگلیاں کھول کر جناب ابو الفضل عباس کے سامنے رکھی، کہا بھیا عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب تو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا کیفیت ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل ایک تنگ گلی میں ہزاروں دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اکیلا مسلم ہے اور برابر مسلسل دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ابو الفضل عباس نے یہ منظر دیکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو وہ دھوکے کے ساتھ ایک گڑھے میں گرایا گیا اور اس کے اوپر سے پھر تیر باران کیے گئے اور پھر زخمی حالت میں آپ کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، میں نے پڑھا ہے جیسے ہی دارالامارہ میں داخل ہوئے سر سے لے کے پاؤں تک جناب مسلم ابن عقیل کو رسیوں میں باندھا گیا تھا اور پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ جب داخل ہوئے دارالامارہ میں گورنر کے سامنے اس طرح سے کہ سینہ پھولا ہوا ہے اور اتنا جلال ہے، اتنا جمال ہے، اتنی ہیبت ہے آپ کے چہرے پر کہ خود سپاہی، دشمن کے سپاہی متاثر تھے، یہاں تک کہ یہ جو اشعث بن قیس کندی کا بیٹا محمد جو بار بار افواج کو بلا رہا تھا خود یہ حیران تھا اور ابن زیاد کو خط لکھ رہا تھا، پہلے 500 سپاہی آئے، پھر 500 سپاہی آئے، اس سے پہلے 2000 کا دستہ تھا، پھر جب 500 سپاہیوں کو بلایا کہ ایک فرد کو مارنے کے لیے تجھے کتنے لوگ چاہیے، تو جواب میں تو اشعث بن قیس کندی کے بیٹے نے کہا یہ کوئی کوفے کا بقال یا کوفے کا سبزی فروش نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے، یہ علی کی شجاعت کا مظہر ہے، یہ شیر ہے اللہ کا، یہاں تک کہ جو بھی دشمن، میں نے خود پڑھا ہے، یہ شجاعت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، وہ مسلم ابن عقیل جن سے متعلق پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا انی احب عقیلا حبین، میں عقیل کے ساتھ 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں، پہلی وجہ کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا مسلم میرے حسین کی نصرت کرے گا۔ یہ مسلم ابن عقیل کا شرف ہے، مقام ہے کہ ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام جو ان کے بابا جناب عقیل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ شجاعت ہے مسلم ابن عقیل کی کہ اس طرح سے میں نے پڑھا ہے کہ دشمن کے سپاہیوں کو کمر بند سے اٹھاتے ہیں اور جب اچھالتے ہیں تو وہ جا کر دوسری گلی میں جا کر گرتا ہے، جا کر دوسرے گھر میں جا کر گرتا ہے، یہ شجاعت تھی، یہاں تک کہ دھوکے سے آپ کو گرفتار کیا گیا اور جب دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے اس جرأت کے ساتھ، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ جب 12 محرم کو امام علی زین العابدین اس دربار میں داخل ہوئے تو جو داروغہ تھا اس گورنر ہاؤس کا، اس نے روک کر امام علی زین العابدین سے پوچھا، کہا آج سے کچھ دن پہلے جب آپ کے عزیز جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اگرچہ میں نے دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، سر سے لے کے پاؤں تک خون بہ رہا تھا، اس کے باوجود ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں چمک تھی، ہیبت تھی، جلال تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ
جھکے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کا کندھا جھکا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا ہے، تو نے غور نہیں کیا ہے۔ مسلم ابن عقیل اکیلے آئے تھے، لیکن میرے ساتھ رسول زادیاں موجود ہیں، میرے ساتھ علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں موجود ہیں۔ بس مسلم ابن عقیل اسی جرأت کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھتے چلے گئے، اور جیسے قریب پہنچے محمد ابن اشعث نے آپ کے کندھے پر تلوار کا دستہ مارا، کہا امیر بیٹھا ہے، امیر کو امیر کہہ کے سلام کرو، ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو۔ ایک مرتبہ لبھائے مسلم ابن عقیل میں جنبش پیدا ہوئی اور یہ جملہ کہا، فرمایا امیری حسین و نعم الامیر۔ اس کائنات میں مسلم ابن عقیل کا صرف ایک امیر ہے اور اس کا نام حسین ابن علی ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی اعجاز امامت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کہا ہوگا اے مسلم، آج تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں اب قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہہ کے بلایا کرے گی۔ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، تفصیلی روایات کو چھوڑتے ہوئے یہاں تک کہ جب آپ نے پانی مانگا اور دنیا سے پیاسے رخصت ہوئے اور باقی جو وصیتیں آپ نے سپورٹ کی، ایک مرتبہ آپ کو دارالامارہ کی چھت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کیا عجیب ہم آہنگی ہے ان دو کرداروں میں۔ میں نے پڑھا جب شمر امام حسین پر ضربیں چلا رہا تھا تو آپ یہ ذکر پڑھ رہے تھے، رزن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے یہ امام حسین کا سفیر ہے۔ مسلم ابن عقیل جب دارالامارہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آپ کو لے کے جایا جا رہا تھا، ہر سیڑھی پر یہی ذکر کر رہے تھے، رزن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اور جیسے ہی آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے کے جایا گیا نیچے گرانے کے لیے، اور یہ سارا منظر دیکھ کر جناب ابو الفضل عباس امام حسین کی دو انگشت کے درمیان جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ امام آقا مجھے کسی طرح سے کوفہ بھیج دیجئے۔ کہ کیوں عباس، کیا جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں آقا جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب اتنی بلندی سے مسلم ابن عقیل کو زمین پر گرایا جائے گا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی ہو جو مسلم ابن عقیل کو اٹھائے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا ارے عباس ذرا دارالامارہ کے صحن میں دیکھو، میری ماں فاطمہ زہرا۔ بس میرے عزیزو، ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل کو اوپر اس دارالامارہ کی چھت سے زمین پر گرایا گیا۔ اب امام حسین کی کیفیت کیا ہے؟ بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ امام حسین نے کچھ لمحوں کے بعد فرمایا بہن زینب جلدی سے عاتکہ کو بلائیے، مسلم ابن عقیل کی بس تابوت کو لے آئیے، شبیہ تابوت کو لے آئیے۔ اور آج شبیہ تابوت کو اٹھا کر مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پرسہ پیش کیجیے، لیکن آخری جملہ سنتے ہوئے ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے ثانیہ زہرا سے فرمایا کہ عاتکہ کو لائیے، مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو لے کے آئیے، اور جیسے ہی لایا گیا سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیے اور کہا بہن زینب وہ جو بندے میں نے مدینہ سے رکھوائے تھے لائیے، وہ میں عاتکہ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عاتکہ نے کہا آپ تو ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ فرمایا ہاں، جب کوئی یتیم ہو جائے انا للہ